अस्सलाम वालेकुम थोड़े अपने प्रोग्राम दिल पिशोरी सी मैं वहाँ नोमान रऊफ उम्मीद करना हूँ वल हो ठीक ठाक हो तो बिल्कुल खुशबाश हो तो अगर खुशबाश नहीं हो तो टेंशन ना लो क्योंकि थोड़ा अपना प्रोग्राम दिल पिशोरी आ गया नू देख सो खुश हो अपनी फ्रेंड्स ते फैमिली दे नाल। अच्छा तुसी लोग सोचते पे हो कि आखिरकार ये नोमान हुण कित्थे आ गया, कोई जंगलों के विचकार आ गया, क्या करदा पे वो कोई मैं जंगलों के विचकार नहीं आया वहाँ। आखिरकार तुहानू पता साडे प्रोग्राम की थीम हमेशा चेंज होती रहती है। थीम इस वजह से होती है कि मैं अपने सोहने सोहने मिठे मिठे पिशोरियों को बतावां कि आखिरकार साडा सोहना शहर ये पिशोर ये फुलां दा शहर है, ये खुशबूआं दा शहर है। तो मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने सानू 4 मौसम दिते हैं, हर मौसम दे भी अपने अपने फुल होंदे ने, अपना अपना मज़ा होंदा है, अपना अपना खूबसूरती होंदी है। तो अज मैं तुहानू हर किस्म दे पौधे बतासा उसकी अकसाम बतासा तो बतासा कि आखिरकार असी अपने घरों के विचकार किस तरीके नाल छोटे छोटे पौधे लगा के अपनी जिंदगियां दे विचकार एक चेंज लिया सकने। हाँ जोड़े लोग डिप्रैशन के विचकार, जोड़े लोग दबाव के विचकार अपने घरों के विचकार प्लांटिंग करके अपने बच्चों को मोबाइलों से हटा के उन्होंने खूबसूरती एक चेंज कर सकते हैं। उन्होंने क्या कर सकते हैं जी कि अपने बच्चों को तुसीं बताओ कि यार प्लांटिंग क्यों होंदी है। आओ मेरे नाल बैठो, मैनूं याद है मेरा दादा कहता होंदा है कि यार मैं तुहानूं मुख्तलिफ किस्म के बताना वा कि फलदार पौधे किहड़े होंदे, साएदार पौधे होने। मैं बैठ जाना है वो क्यारी दे विचकार असीं मिट्टी करने होने। इस नाल क्यों होंदा है एक एक्टिविटी होंदी है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी होंदी है। बाहर मुल्कों के विचकार देखो तो बच्चों को स्कूल लैवल से ये चीज़ां समझाइयां जांदियां, उन्होंने बताया जाता है कि इसे कितने किस्म के जोड़े पौधे फायदे वाले हैं, जोड़े जहरीले हैं, हर किस्म की नॉलेज उन्होंने दी जाती है। तुहाडे वास्ते फ्यूचर के विचकार बड़ी फायदेमंद होंदी है। तो अज का प्रोग्राम खास हो सी खाली फुलों के उत्ते ही ना हो सी बल्कि एक और पैकेज भी हो सी, 2 पैकेजेस जी जी वो कहते ना तुहानू अज डबल मज़े मिल सन इंशाल्लाह। तो सैकेंड पैकेज साडा जिस तरीके नाल है वो भी मैं तुहानू बता सा, लेकिन वो पैकेज इतने डिस्कलोज नहीं करना चाहते। पैकेज कंप्लीट हो सी तो जो सैकेंड पैकेज ऐसी बात मैं तुहानू बता सा कि वो मेरा अज दूआ प्रोग्राम किस तरह। पहला प्रोग्राम तुहानू बता दी है कि असीं फुलों ते गल करसी, फुलों की अकसाम ते गल करसी ते गल करसी कि जो ट्रेंड है फुलों का, प्लांट्स का, मिनी प्लांट्स का पिशोर शहर के विचकार पहले के मुकाबले से हुण घट गया है या ज़्यादा हो गया। या मैं गल करा 25-30 साल पहले तो ये बड़ी जरखेज़ ज़मीन है, बड़ी फर्टिलाइज ज़मीन है। ज़मीन के विचकार तुहानू देखें इत्थे मुख्तलिफ फल साढ़े इर्द गिर्द विचकार जोड़े इलाके हैं उत्थे भी तुहानू हर किस्म के फल भी मौजूद इत्थे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि साड़ी ज़मीन में पहले बचपन के विचकार कहना होना है जाना होना तो खेत ही खेत होंगे, किथे गोभी उगदी पई है और किथे के उगदा पिया, किथे मुख्तलिफ हर फसल ही फसल है। लेकिन वक्त के नाल नाल आबादी ज़्यादा हुई, आबादी ज़्यादा होने नाल प्रॉपर्टी हर जगह के विचकार लोगों ने ये खेत खत्म करके उत्थे बिल्डिंगां आ गई, उत्थे कार आबाद हो गए कि साने अपना जड़ा साडा बेसिक ज़रूरत है जी साड़ी एग्रीकल्चर लैंड है कि साने उन्होंने खो नहीं दिता, साने उन्होंने ख़त्म नहीं करते। तो इसके अलावा इस विचकार साढ़े उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, वो किस तरीके नाल वो भी अज तुहानू बतासा। तो साढ़े नाल रहना अज का प्रोग्राम है बड़ा खास तुहाडे वास्ते, ज़रूर देखो। तो आओ लोगों नाल गलबात करने ते देखने कि अज तुहाडे वास्ते के सरप्राइज़ जी। नाजरीन जिस तरह मैंने तुहानू किया है कि अज साडा प्रोग्राम बड़ा खास प्रोग्राम है क्योंकि गल होंदी पई है पिशोर शहर ते फुलों के उत्ते, क्योंकि हर घर की खूबसूरत होंदी है फुल। तो किस किस्म के फुल होने चाहिए घरों के विचकार, किहड़े किहड़े फुल रखने चाहिए। इसके अलावा भी बड़े सारे सवाल होंगे कि आखिरकार यार असी कार लैके जो उस टाइम नर्सरी चो फुल बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वही फुल जो असी कार लैके आने तो वह असी उतना ख्याल नहीं रख सकते। सानू अगर कार कि हर कार का एक अपनी खूबसूरती होती, हर कार चार फुल लग भी नहीं सकता क्योंकि तुम देखो उन्होंने धुप लगती है, किसी को छायादार चाहिए, किसी को खुशबू वाले चाहिए, किसी को गुलदार चाहिए। कि अकसाम बनती इस विचकार साढ़े नाल अज मौजूद है नहीं कि जे एक्सपर्ट के जिन्होंने मास्टर्स किया होया जर्नलिज्म के विचकार, इसके अलावा डिप्लोमा भी हासिल किया होया उन्होंने अपनी इस फील्ड के विचकार फुलों के हवाले नाल गल करसा। तो मेरे नाल मौजूद हैं हस्तम खान, इन्हां नाल गपशप लगा सी ते अज बड़ी इन्फॉर्मेशन तुहानू दे सी है फुलों के हवाले नाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका मोर देन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो ये कैसे मतलब मास्टर आपने जर्नलिज्म में किया, फिर इसमें आप शिफ्ट कैसे हुए? ये आपका ख़ानदानी बिज़नेस था या ख़ुद अपना आपको लगाव था? जी, ये इसकी बुनियाद जो है आज से 35 साल पहले मेरे वालिद साहब ने रखी हुई थी। जर्नलिज़म मेरे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, मुझे पसंद भी बहुत था, लेकिन वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा आपने मेरे साथ नर्सरी में ही काम करना है। तो फर्दर मैंने अपने इस फील्ड में मज़ीद एजुकेशन हासिल की और मैंने लाहौर से फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में डिप्लोमा किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस फील्ड में मुतालिका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। अच्छा माशाल्लाह, वो तो मैं देख भी रहा हूँ कि अगर आप इनकी पूरी मैं क्या आप फुटेजेस कहूँगा कि आपको दिखाएं कैमरामैन कि कितनी खूबसूरत यहाँ पर आपने अरेंजमेंट्स की हुई हैं और हर किस्म के यहाँ पे
پھول بھی ہیں. تو آپ کا جب اپنا لگاؤ اس میں بڑھا تو آپ نے کیا کہا کہ آپ کو اپنا پرسنل کون سا پھول زیادہ پسند ہے یا ہر پھول آپ کو اپنا اچھا لگتا ہے؟ ہمارا تو اس میں رسک ہے. ہمیں تو یہاں کیکر بھی اچھے لگتے ہیں. کیکر کے پلانٹس بھی ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں. مطلب جتنے بھی پلانٹس ہیں اس میں ہمارا رسک ہے, ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے. خود مجھے جو پسند ہے پلانٹ تو موسمی پھولوں میں مجھے پیٹونیا بہت پسند ہے. پیٹونیا بہت لانگ ٹائم فلاور کرتا ہے, جو آپ بہار میں ہمارے ساتھ فلاور کرتا ہے. اور اورنامنٹل پلانٹس میں مجھے اسنیک پلانٹ جس کو سینسیویریا بولتے ہیں وہ بہت پسند ہے. اچھا ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ آخرکار کون کون سے اقسام ہیں پھولوں کی. یعنی میں نے جس طرح شروعات میں کہا تھا کہ ہر پھول ہر گھر کے لیے نہیں ہوتا. کسی کو خوشبو چاہیے, کسی کو سایہ دار چاہیے. تو اگر ایک بندہ ہے جو اپنے کوریڈور کو سیٹ کرنا چاہتا ہے تو کون سی ڈیمانڈنگ ہے, کسی کو خوشبو چاہیے, کون سے پھول ہیں جو آج کل کے موسم کے حساب سے زیادہ کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہاں سے ان کی کیئرنگ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, جو بھی یہاں ہمارے کسٹمرز آتے ہیں ان کو میں یہ ایڈوائس دوں گا یا ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا گھر ہے اس کی لوکیشن کو دیکھا کریں کہ وہاں پہ کتنی دھوپ پڑتی ہے, کتنی چھاؤں ہے. پھر وہ یہاں آ کر کسی نرسری مین کو بولے کہ ہمارے جو گھر کا ماحول ہے, سن لائٹ اور شیڈ کا یہ سچویشن ہے, تو وہ لوگ ان کو ان کی گھر کے ماحول کے مطابق پلانٹس دیں گے جو بہت بہتر ہوگا. اکثر لوگ جن کے ساتھ نالج نہیں ہوتی ہے یہاں آ جاتے ہیں, ایسے پودے لے کے چلے جاتے ہیں کہ جو ان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے گھر میں دھوپ کی کمی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں. یا جن کو چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو دھوپ میں رکھ لیتے ہیں. یہ 2-4 باتیں ہیں جو ان کو فالو کرنے چاہیے کہ یہ فالو کریں گے تو جو پودے آپ نرسری سے لے کے جاتے ہیں ان کا آپ کے گھر میں برائٹ فیوچر ہوگا. مطلب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں وہاں دیکھا جاتا ہے تو گھر میں جب ہم آتے ہیں تو اس کو اس طریقے کے ساتھ ان کی کیئر نہیں کی جاتی. تو آپ کا مطابق یہ کیئر کرنا کیا بہت مشکل کام ہے؟ کیئر اتنی بڑی بات نہیں ہے. بیسک جو اس میں سے بات ہے وہ پلیسمنٹ ہوتی ہے کہ جو پلانٹ ہوتا ہے جس کی جو نیچر ہوتی ہے کہ وہاں کہاں اس کو پلیس کرنا ہے. جہاں دھوپ لگتی ہو وہاں اپنے دھوپ والے پلانٹ کو پلیس کرنا ہے, اور جہاں چھاؤں پڑتی ہو وہاں اپنے چھاؤں والے پلانٹ کو پلیس کرنا پڑتا ہے. اگر یہ اصول آپ فالو کریں گے تو آپ کے پودے کبھی بھی نہیں خراب ہوں گے. دوسری بات کہ ڈفرینٹ پلانٹس ہیں, ان کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے. کچھ پلانٹس جو ہیں لو واٹرنگ ہوتے ہیں, کچھ اوور واٹرنگ ہوتے ہیں. تو آپ نے پلانٹ کے نیچر کو جاننا چاہیے کہ جو کم پانی والے پودے ہیں ان کو کم پانی دینے چاہیے, جو زیادہ پانی والے پودے ہیں ان کو زیادہ پانی دینا چاہیے. یہ اصول اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا پلانٹ کبھی بھی نہیں خراب ہوگا. مطلب جیسا کہ پاکستان کے 4 موسم ہیں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے موسم یہاں پر پائے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر ہر قسم کا موسم پایا جاتا ہے تو ہر موسم کے حوالے سے ہی ان کے پودے بھی ہوں گے, ان کے پھول بھی ہوں گے. اور اگر میں بات کروں کہ پھلدار اگر پودوں کی بات کروں, درختوں کی بات کروں, تو کیا پھلدار بھی لوگ اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ جی لگاتے ہیں پھلدار پودے پشاور سراؤنڈنگ ایریا میں, مردان چارسدہ میں. یہ تو دیکھو پھلوں کا بھی علاقہ ہے. پشاور شہر میں یا ہمارے جو ترناب گاؤں ہیں, 7 ملحقہ جو علاقے ہیں, اورمڑ اکبر پورہ وغیرہ, یہاں پہ کمرشل جو ہے آرچرڈ بنے ہوئے ہیں, آڑو کے آرچرڈ لگے ہوئے ہیں, باغ بنے ہوئے ہیں, آلو بخارے کے باغ لگے ہوئے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ پشاور حیات آباد اور سٹی ایریا میں بھی جن لوگوں کے گھر بڑے ہیں وہ فروٹ پلانٹ لگاتے ہیں. ایون اب ایسے دوست بھی ہیں جو گملوں میں روف ٹاپ پہ مطلب فروٹ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں یا لگاتے ہیں, تو ان میں چائنا لیمن, مالٹا, امرود وغیرہ کی ایسی ورائٹیاں آئی ہوئی ہے جو پاٹس میں سروائیو کرتے ہیں. ان کو زمین میں نہیں لگایا جائے بھی تو وہ سروائیو کرتے ہیں. مطلب یہ جو ٹیکنالوجی لوگ کہتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ طور پر آپ دیکھا جائے تو کافی ایسی کمپنیز آ گئی ہیں جو آپ کو باقاعدہ ٹریننگ دیتی ہے کہ آپ اپنے چھتوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. تو کیا اس سے بندہ کمائی کا ذریعہ بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ جی, ان میں سے بعض آئٹمز ایسے ہیں اگر ان کو آپ کمرشلی کرنا چاہیں تو روف ٹاپ پہ آپ کے لیے وہ کمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کمائی اگر نہ بھی دے تو وہ آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے, آپ کی فزیکل ایکسرسائز اس سے ہوتی ہے, آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ ان پھلوں کے ساتھ اپنے گارڈن میں یا اپنے روف ٹاپ پر انجوائے کرتے ہیں یا ان کی کیئر کرتے ہیں. یہاں پر ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے حشتم بھائی کہ جیسے لوگ اپنے گھروں کے لیے, آج کل کا فلیٹس کے دور بھی ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ گھروں میں زیادہ نہیں رہتے, گھر میں بچے ہوتے ہیں, ہر بندہ کمائی کر رہا ہے, تو لوگ آرٹیفیشل کی طرف جا رہے ہیں. جب آرٹیفیشل کی طرف انسان جاتا ہے تو کیا آپ کو وہ خوشی دے سکتا ہے, وہ آرٹیفیشل آپ کو وہ خوشبو دے سکتا ہے, یا وہ جسٹ وہ ایک خانہ پوری ہے؟ تو ہم نے تو اپنی زندگی آلریڈی بڑی مٹیریلسٹک کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس آرگینک کی طرف آئیں گے,
تو کیا اس سے سکون نہیں ملتا کہ آپ کا ڈپریشن اس سے ختم نہیں ہوتا ہے جی. اکثر پلانٹس جو ہیں نا وہ آپ کو فرض کرو ان کے ساتھ ایک متس لگی ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے, مختلف قوموں کے. جس طرح منی پلانٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی کے ساتھ گھر میں ہو تو آپ کو مطلب یہ آپ کے پاس منی آئے گی, پیسے آئیں گے. یہ تو پھر سب سے پہلے میں یار 2-4 لے لا نا کہ میں کار رکھ دسا اپنی گڈی بھی رکھ لا خوب پیسے دی بارش ہو سی کیا مطلب اسی یہ اس میں منی نکلے گی, ڈالر نہیں نکل سکتے, ایسا کوئی پلانٹ نہیں ہے. ڈالر پلانٹ بھی اس کو بولتے ہیں, منی پلانٹ یا ڈالر پلانٹ. تو یہ مختلف مذاہب کے یا مختلف لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے اس پلانٹس کے یعنی متعلق. میرے حساب سے یہ ایک مزاق کی بات, لیکن ایک پازیٹیوٹی کی طرف اگر بات کریں, انرجی آتی ہے آپ کے مطلب, انرجی آتی ہے, آپ کو فریش ایئر ملتا ہے, آپ کو آپ کی آنکھوں کا سکون ملتا ہے. بس بتائیے گا ہشام بھائی کہ یہ جو آپ نے پلانٹس کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل بتائیے, تو پشاور میں اب رجحان کیسا ہے اگر ہم کمپیئر کریں ایک 20 سال 30 سال پہلے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ زیادہ شوق رکھتے تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو باغیچے اور ہمارے جو میدان ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں, فصلیں ہٹا دی گئی ہیں, اور اس میں پراپرٹی اور یہ چیزیں انکلوڈ کر دی گئی ہیں. ابھی پشاور کی بات کروں تو یہاں پر رجحان اب کم ہو گیا کہ زیادہ ہے آپ کے حساب سے؟ پشاور کو جب سے ہم مطلب یہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا, اور پھولوں کا شہر ہے بھی کیونکہ اللہ پاک نے اس یہاں کی بہت خوبصورت انوائرمنٹ دی ہے, یہاں کی سوئل کافی فرٹائل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے پشاوری لوگ یا سراؤنڈنگ لوگ ہیں اور چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں, اتنے پلانٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ان کو پلانٹس لگانے چاہیے اپنے گھروں میں, اپنے روف ٹاپ پہ. جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لوگ, میں کہتا ہوں باقاعدہ ٹریننگ دی جائے. اور سب سے اچھی بات آپ نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے آپ الگ ڈیزائن ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے پھول یا کون سے پلانٹس ان کے گھروں میں سوٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو اگر آپ لوگ ان یہ موبائل سے اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو پلانٹنگ کی طرف لے کر آئیں. ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے, ان کو بولیں آئیں بیٹا آج آپ اپنے نام کا پلانٹ لگائیں آج آپ, کیونکہ ہر وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور وہی پلانٹ آپ کو 1 سال بعد ایک اچھا تناور درخت کی شکل دے دے گا. جی بالکل, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے نا بچے بھی اس فیلڈ میں موٹیویٹ کرنے چاہیے. کے پی گورنمنٹ کی پریزنٹ جو انہوں نے ایک مطلب یہ کہ ایک کیمپین چلایا ہے ریگارڈنگ پلانٹیشن. انہوں نے اسکول کے بچوں کو اس میں انگیج کیا ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس کو انگیج کیا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ صرف پودے لگائیں نہیں. ہم اسٹیٹسٹیکلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بلینس ٹری لگا لیے, ملینس ٹری لگا لیے ہیں, لیکن ان کا فیڈ بیک کیا مل رہا ہے ہمیں؟ اکثر پودے پھر ٹوٹ جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں. آپ اکثر چھوٹے پودے لگاتے ہیں, تو چھوٹے پودے لگانے کی بجائے آپ بڑے پودوں کو پرائرٹائز کریں, ان کو فوکس کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے پودے لگاتے ہیں, خصوصاً آپ جب اسپرنگ میں لگاتے ہیں, تو اس کے بعد جب گرمی جیٹھ ہاڑ جس کے ہم سادہ زبان میں بولتے ہیں کہ جیٹھ ہاڑ کا جب مہینہ آتا ہے, تو یہ ٹینی پلانٹ جو ہوتے ہیں, یہ اسمال پلانٹ جو ہوتے ہیں, وہ جیٹھ ہاڑ کی وہ گرمی برداشت نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سوکھ جاتے ہیں. ہمیں تو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے یا ہم سو کر لیتے ہیں کہ ہم نے بلین پلانٹس لگا لیے ہیں, لیکن اس کا سروائیول یا اس کا سرویلنس ریشو بہت کم ہوتا ہے. تو بڑے پودے لگانے چاہیے, اور جو ہمارے لوکل پلانٹس ہیں ان کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. مختلف جگہوں پہ ہم نے پامز لگائے ہوئے ہیں, یونیورسٹی روڈ پہ, رنگ روڈ پہ, لیکن وہ جو ہے نا ٹراپیکل پلانٹ ہیں, ہم سب ٹراپک میں رہ رہے ہیں. تو بجائے یہ کہ ہم کسی بڑی شہر کو, دبئی کو, کراچی کو کاپی کریں, ضرورت نہیں ہے وہ کاپی کرنے کی. ہمیں اپنے لوکل انڈیجینس پلانٹس لگانے چاہیے جو ہمیں شیڈ دے, جو ہمیں برڈز کے لیے فیڈنگ دے, جو ہمیں برڈ کے لیے نیسٹ دیں, اور جس کو لانگ ٹائم تک ہم یوٹیلائز کر سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں. اور سب سے خوبصورت بات یہاں پر یہ کہ اگر آپ ہر بندہ اپنے گھروں کے باہر اگر آپ پودے لگاتے ہیں, درخت لگاتے ہیں, منی پلانٹس وغیرہ لگاتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا کہ ان گلیوں میں ایک ان کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک تو سایہ دار ہوگا, وہ گلیاں آٹومیٹکلی صاف ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ان کو پانی دیں گے, وہاں پہ کوڑا کرکٹ یہ چیزیں لوگ پھینکنا
بند کر دیں گے. اور سب سے خوبصورت بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صفائی کی عادت ہو جائے گی. اپنے گھروں میں ہم ڈپریشن، انزائٹی، ان چیزوں سے نکل کر ہمیں کیاریاں بنانی چاہیے، ان کو پانی دینا چاہیے. اور یہی کیاریاں جب آپ لگائیں گے، آپ جب ان میں مشغول ہوں گے، تو آپ یقین مانیں کہ وہ جو شام کا ٹائم ہوتا ہے، وہ دکھ کا، تکلیف کا، یا انسان کی، لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، یا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے بڑے مسئلے. اب تھوڑا سا پلانٹس کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ باتیں کرنی چاہیے انسان کو، اپنے دل کا حال. وہ کہتا ہے کوئی میری نہیں سنتا، تو آپ بیٹھیں ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ باتیں کریں، یہ بھی جاندار ہیں. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک سکون والا ایلیمنٹ آپ کو ملے گا. اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے ایڈ کی یہاں پر. اچھا، میں نے کچھ علاقے ایسے دیکھے ہیں، کچھ سوسائٹیز کہ جو بڑی ہی اچھی طرف گرو کر رہی ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن کچھ ایریاز میں جہاں پہ یہ پلانٹنگ ہے، وہاں کی سوسائٹیز پہ آ رہی ہیں، اور وہاں پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. آپ کا گھر، میں کہتا ہوں اس کی خوبصورتی میں 4 چاند اضافہ ہو جاتا ہے. جی ہیں، جی بالکل. مختلف سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ان کے مالکان کو یہ شرط دی ہوئی ہے کہ جب آپ کو ہم 5 مرلے 10 مرلے پلاٹ دیں گے تو آپ نے 2 4 5 پودے اپنے گھر کے سامنے، اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے بھی اور جو یہ سوسائٹی ہے اس کی خوبصورتی کے لیے بھی لگانی ہے. تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے پودے ہیں جو اس موسم میں لوگوں کو اپنے گھروں میں لگانے چاہیے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے پشاور سٹی کے حوالے سے کافی زیادہ ہے؟ سر، نرسریز میں جو ہے نا آپ کو مختلف زونز کے یا مختلف موسم کے پلانٹس ملتے ہیں، جو جیوگرافیکلی ڈویژن ہوئی ہے، ٹراپیکل، سب ٹراپیکل، ٹیمپریٹ. کیونکہ ہماری نرسری جو ہے یہاں پشاور میں، یا ترناب نرسری مارکیٹ جو ہے، تو یہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ، چترال سے لوگ آتے ہیں، گلگت بلتستان سے لوگ آتے ہیں، میران شاہ سے لوگ آتے ہیں، لوکل پشاور کے لوگ، مردان کے، چارسدہ کے. تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ مختلف کلائمیٹس ہیں، مختلف ویدرز ہیں. تو ہم ایز اے نرسری مین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں پر مختلف جی اور وہی متعلقہ لوگ آ کر اپنے علاقوں میں پلانٹیشن کر لیتے ہیں اور ان کا اچھا فیڈ بیک انہیں ملتا ہے. ماشاءاللہ. یہ تو آپ جیسے ہم نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہیں، آپ لاکھوں روپے کا اپنے گھر میں پینٹ کریں گے، آپ ڈسٹمبر کریں گے، اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے اچھا اچھا فرنیچر لیں گے. بہت لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ آرٹیفیشل سے ہٹ کر آرگینک کی طرف آئیں تو پھر دیکھیں آپ کے گھر کی خوبصورتی میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے. جاتے جاتے بتائیے گا تمام دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے کہ پشاور کے جو وہ تو آپ نے بتایا کہ ارد گرد سے لوگ کافی آتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں. پشاور کے جو شہری ہیں، پشاور کے جو لوگ ہیں، پشاور کے جو باسی ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنے اس طرف ان کا رجحان، دل تو ان کا بہت کرتا ہے، یا پھر لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کی پرائزنگ بہت ہائی ہے، تو ان کو بتائیں کہ یار اتنی پرائزنگ نہیں ہے، کم سے کم پودا کتنے سے سٹارٹ ہو کہ پلانٹ کی پرائز کہاں تک جاتی ہے؟ سر، پرائزنگ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف پلانٹس ہے، ایکسپینسو پلانٹس بھی ہوتے ہیں اور چیپ پلانٹ بھی ہوتے ہیں. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ 15-20 روپے سے لے کر لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک ایک پلانٹس اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1.5 لاکھ روپے والا پودا لے کے جائیں. آپ 15-20 روپے والا پودا لے کے جائیں، 100 روپے والا درخت لے کے جائیں، ان کے ساتھ محنت کریں اور کوشش کریں کہ وہ پودا ایک تناور درخت بن جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لوگ یہ محنت کر کے بڑا کر کے پھر واپس آپ کو بیچ سکتے ہیں. سر، اگر ہمیں نہیں بیچ سکتے اور خود وہ لوگ اس کو انجوائے کر لے تو وہ ان کے لیے بڑی بات ہے. ان کو بجائے یہ کہ وہ چھوٹا پودا جو تھوڑا بہت آکسیجن دیتا ہے، تھوڑی بہت اس کی بیوٹیفیکیشن، گھر کی بیوٹیفیکیشن میں اضافہ کرتا ہے، تو بڑا ہو کہ ان کو زیادہ آکسیجن دے گا، زیادہ ان کے گھر کو بیوٹیفائڈ کرے گا. دوسرا، میں اپنے جو پشاور کے باسی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی متعلقہ درخت پی ڈی اے والوں نے، ڈی ایچ اے والوں نے، یا جو ہمارے سکولز میں لگے ہوئے ہیں، یا جو مطلب یہ کہ پرائیویٹ سوسائٹیز والے ہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ صرف ان پر یہ نہ چھوڑیں کہ وہ لوگ ان کی کیئر کریں. آپ بھی ہفت الوسع کوشش کیا کریں کبھی کبھی، خصوصاً یہ جیٹھ ہاڑ کا جو مہینہ ہوتا ہے جس میں پانی کی اشد ضرورت پلانٹس کو ہوتی ہے، واٹر ٹیبل ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو آپ گھروں سے نکل کر ان پلانٹس کو پانی ان 2 مہینوں میں دیا کریں. اور جب آپ ان کو 2 مہینے پانی دیں گے تو آپ کے پلانٹ سروائیو کریں گے، سوکھیں گے نہیں. اور آپ کا ایز اے پشاوری ہونے کے ناطے یہ رسپانسبلٹی بنتا ہے، اور پشاور حقیقی معنوں میں پھولوں کا شہر بن جائے گا. جس طرح لاہور والے ہیں، جس طرح اسلام آباد والے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے اور اپنے شہر کو خوبصورت بنائے. دوسری بات یہ کہ
میں متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں پر پلانٹیشن کرتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں سرکاری غیر سرکاری، کہ آپ اپنے انڈیجینیس پلانٹ جو ہمارے لوکل یا سادہ زبان میں جس کو ہمارے آبائی پلانٹس ہے، وطنی پلانٹ ہے، ان کو لگائیں، بجائے یہ کہ جو آپ امپورٹڈ پلانٹس لگاتے ہیں جو ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں اور جن کا سروائیول ریشو بھی بہت کم ہوتا ہے ان سے ہماری انوائرمنٹ کے حساب سے. جی ان سے بہتر بات یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اپنے لوکل پلانٹس لگائیں، وہ خراب بھی نہیں ہوں گے، وہ ڈراؤٹ مطلب یہ ہے کہ پانی کمی بیشی بھی برداشت کر لیتے ہیں، وہ دھوپ بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور حقیقی معنی میں جو وہ آپ پودے لگاتے ہیں ان کا فیڈ بیک بھی قوم کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک ملے گا. تھینک یو سو مچ سر فار یور انفارمیشن. اور ماشاءاللہ اس قدر انہوں نے زبردست گلاں کی اور امید کرنا تمہیں بہت زیادہ انفارمیشن میں نے تو بہت کچھ سیکھا، تو بھی بہت کچھ سیکھا اسی تے پودیاں دے حوالے نال دے حوالے بڑی خوبصورت گل انہوں نے بتائی. یار ہوں تو لے لو نا 15-20 روپے سے شروع ہوتا پہ 20 روپے کے بچے نو تسی 50-100 روپے دیندے ہو تو اسٹارٹ کرو، آؤ 1000 روپے 2000 روپے اس تے بھی لگاؤ. یہ چیز تواڈے فیوچر واسطے بھی، تواڈے بچیاں دے فیوچر واسطے، تواڈی کار دی خوبصورتی واسطے. اج دا پروگرام صرف اسی حوالے نال ہے کہ آخر کار اسی جا کے دیکھیے کہ اسی لوگ اس خوبصورتی طرف ساڈا دماغ ساڈا مائنڈ کیوں نہیں شفٹ ہوتا پیا، کیوں اسی اور جگہ تے نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے، ایک پازیٹیوٹی ایک اچھی انرجی اپنے کاراں دے وچکار لے کے جاؤ. چھوٹے چھوٹے گلدان گملے چکو تے اپنے گھر آؤ تے دیکھو. ایک بندہ گفٹ دے دیندا ہے کسی دی سالگرہ بھی، انہوں ایک گفٹ دے دو پودے دا، دعا پلانٹ دے دو، وہ وقت دے نال نال وہ گفٹ تہاڈا اگلے سال تک دیکھو کہ تناور درخت بندا کہ نہیں بندا. اگے آؤ لوکاں نال گل کت کر سیے تے دیکھ سیے کہ اج دے پروگرام دے حوالے نال انہاں دا کی کہنا ہے. باغاں درختاں تے پھلاں دی خوشبو والا شہر پشاور خو ہن گند تے بے تحاشا گرمی والا شہر کیوں بن گیا وے؟ کدی اس پاسے بھی غور کیتا نے؟ زیادہ دور نہ جاؤ، اے 39-40 سال پہلے تکل باہر سی آنے والے لوگاں نو پشور پہنچ کے پتہ لگ جندا آیا کہ شہر پشور انجی مشہور ننگا. ہر طرف پھلاں دی وکھری خوشبو، وڈے باغ، اچے اچے درخت، ایک بالکل وکھری پچھان آئی. تے ہن اللہ معاف کرے ساں لینا بھی مشکل ہوندا وے. ساڈی نوی نسل اس طرح تے ہر نوی گڈی، نوی گھڑی، نوے سی نواں فیشن ہر پاسے دھیان ہوندا نے. مارکیٹ وچ کیڑا نواں موبائل آ گیا وے، موٹر سائیکل کتنی مارکیٹ وچ کیڑا نوے ماڈل دا موبائل آیا وے، موٹر سائیکل گڈی، انہاں کول پوری معلومات ہوندی ہے. بس ایک اور دلچسپی ننگی تے صرف اور صرف قدرتی پھلاں نال. بازار سی کاغذی پھلاں دے بکے لے کے اپنا کم ٹور دیون. اصلی تے حقیقی پھلاں نال تہاڈا پیار اس وقت ہو سی جدو تسی اپنے ہتھاں نال اس نو گملے چ لاسو، ود اس دا خیال رکھسو. زیادہ جگہ دی بھی ضرورت نہیں ہوندی، اپنے کار دی چھت یا کار دی ٹیڈی چ بھی لا سکدے ہو. جتنا وقت انہاں موبائل فون وچ خراب کر دے ہو اس دا ادھا وقت بھی اس پھلاں دی کیاریاں نال لگاؤ تے پورا جسم بھی حرکت وچ رہسی. ایک ہی ہر وقت بس فارمی ککڑیاں ہر ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے 6 کلو دی گردن دے وزن والی گچی تلے کر کے اپنی اکھیاں دا بھی دن بدن خراب کر دے پئے ہو. اتھے خاص طور تے ماں پیو نو توجہ دلانی پیسی کہ تسی بھی اپنے بچیاں نو اس موبائل دی جھنجھٹ سی باہر کڈو. اپنے گھر وچ اپنے گلی محلے چ پھلاں تے نکی نکے بوٹیاں تے کیاریاں دی دیکھ بھال اج سی شامل کرو تاکہ انہاں دا بھی شوق پیدا ہوئے. ایک جگہ تے پہ پہ لووے نو بھی زنگ لگ جندا وے. اے ہن تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں نو لووا بنا کے زنگ وسے چھوڑ دیو یا وت انہاں دے ہتھاں نو مٹی تے رنگ برنگی پھلاں دی خوشبو والا بناندے ہو جس دی خوشبو دور دور تک پھیل سی.
جی ناظرین اتنے میں بڑا خوبصورت نرسریاں دیکھنا پیا ہیں اور جاندے جاندے ایک نرسری تے میری نظر پئی ہے کہ جتنے خوبصورت پھول ہے تے میں تے میرا کیمرہ مین اسی اتھے ہی رک گیا سانے یار دیکھیے تے صحیح باقیہ نے جڑی سیٹنگ کی ایزی سیٹنگ تے بالکل ہی مختلف ہے سانے چو تو دیکھے اندر آ کے گیا تے اور قسم دے بھی تے پھول ہے تے میں نے کہا کیوں نہ یار اسے بندے نال گل کت کریے تے پوچھیے کہ آخرکار اتنے خوبصورت پھول کدھروں لے کے آیا جی میرے نال موجود ہیں. السلام علیکم. تو آپ کا نام؟ وعلیکم السلام سر, مائی نیم از محمد شہزاد. اچھا شہزاد بھائی, میں نے یہاں بڑی نرسریاں دیکھی ہیں یقین مانے, لیکن آپ کی جب میں نے نرسری دیکھی ہے شہزاد بھائی تو وہ مجھے تھوڑی مختلف لگی ہے. تو آپ کے پھول باقیوں سے مختلف کیسے؟ تو ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے جو ہمارا ادھر بنا ہوا ہے, تو ہم میں اس میں بہت سی اس طرح ویرائٹی ہے کہ یہ امپورٹ باہر تھائی لینڈ سے جو ہے نا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے, ادھر سے وہ تھائی لینڈ کے جو بہت سی ویرائٹی ہے وہ ہم ادھر ترنا فارم میں لے کے آتے ہیں, تو پھر ادھر سے لوگ لے کے آ جا سکتے ہیں اور ادھر سے جو پودے وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, جو آپ نے کہا کہ آپ لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, تو کون کون سے ایسے ان کے نام کیا ہیں اقسام کے پلانٹس کے کہ جو جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے؟ اس میں ہمارے ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ ادھر ابھی وزٹ کرائیں گے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اس میں ایگلونیما وغیرہ ہے جو ڈفن ہے, منی پلانٹ ہے جو کیکٹس کی ویرائٹی ہے, اور بھی بہت سے اس طرح جو ہے نا وہ پلانٹس ہے کہ ہم باہر سے جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر کے ادھر کا آتے ہیں. جی, اور یہاں پر ڈیمانڈ ہے یہاں کے لوگ جو اگر میں بات کروں پشاور کے لوگوں کی, تو کیا وہ واقعی اب پودوں کے لیے اس کے لیے آتے ہیں؟ ڈیمانڈ اب پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے کہ وقت کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں جی الحمدللہ, ہمارا جو عبدالقادر نرسری ہے یہ کم از کم سن 84-85 کا نرسری ہے. ہمارا جو ادھر ترنا فارم میں کاروبار ہے, بہت سے لوگ ہیں, ہمارا بہت کسٹمر ہے الحمدللہ, وہ ادھر آتے ہیں اور جتنے بھی امپورٹ پودے وہ ہم سے خوشی کے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, ہر موسم کے پودے ہر قسم کی اس کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے ہر موسم میں, تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان لوگوں کو کہ جو آج کل کا جو موسم ہے اس ویدر کے حساب سے کون سے پودے اگر کوئی بندہ اپنے پشاور شہر کے 5 مرلے 2.5 مرلے 3 مرلے گھر میں رکھنا چاہے کہ بچے بھی اس سے مطلب کچھ ہوتے ہیں, کچھ لوگ الرجی ہوتی ہے پودوں کی, ایسے پودے جو ہر کوئی اپنے گھر میں رکھ سکیں, تو کون سے پودے رکھنے چاہیے؟ سر ہمارے ساتھ اس میں اس طرح پلانٹس اویلیبل موجود پڑا ہوا ہے کہ وہ سنیک پلانٹ ہو گیا, وہ آکسیجن بھی دے سکتے ہیں, وہ بہت مفید ہوتے ہیں نا, جو گھروں میں بہت لوگ لگواتے ہیں. منی پلانٹ ہو گیا, اور بھی اس طرح بہت سی ویرائٹی جو ہے نا وہ لوگ انڈور آؤٹ ڈور پلانٹس جو ہے نا وہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور گھروں میں اپنے لگا لیتے ہیں. اچھا, اور پلانٹس کے جیسے آپ نے فائدے بتائے ہیں اور ہم لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ آپ کو ایک سب سے پہلے آکسیجن دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے حوالے سے کتنا پولوشن ہے, تو آپ لوگ ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں پودوں کے ساتھ, اور نیچرل آرگینک پودے, یہ نہیں کہ آرٹیفیشل پودے. جی سر, نہیں سر, اس طرح وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی پھلدار کے جو بہت سے ویرائٹی ہے وہ ہمارے ساتھ ادھر موجود ہے. اور دوسرا برانچ جو ہمارا پتوں کی میں سب سے بڑا شہر جو ہے پلانٹس کا وہ پتوں کی ہے, لاہور سے کوئی پھلدار پودوں میں جو پشاور کی زرخیز زمین ہے, تو لوگ اپنے گھروں کے لیے پھلداروں کے لیے بھی آتے ہیں. کون کون سے ایسے پھلدار پودے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے؟ سر اس میں بہت سی ویرائٹی اس طرح ہے. اس میں خوبانی ہو گیا, آلو بخارا ہو گیا, آڑو ہو گیا, جاپانی پھل ہو گیا, انجیر ہو گیا, آم وغیرہ, امرود, بہت سی اس طرح ویرائٹی ہے جو ادھر ہمارے خیبر پختونخوا میں وہ اگ جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اچھا بردر, جو لوگ ابھی میرے ذہن میں ایک چیز آئی, جو لوگ بے روزگار ہیں اور نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں, کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی گھر کی چھت پر ایک پورا پلانٹ کا سسٹم بنا لیں اور وہیں پہ پھلدار پھلوں کی بات کرتا ہوں اس کو محنت کریں, اور کیا اسی سے وہ کمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے لیے؟ سر بالکل, بہت سے اس طرح ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں اس طرح وہ جگہ بنائے ہیں جو درخت ہیں نا اس کے وہ کرتے ہیں اور لوگ لے کے جاتے ہیں ادھر سے چھوٹے جو اس کے مدر, پھر وہ پیل لیتے ہیں, پھر ادھر سے اپنا چھوٹا کاروبار وہ جو سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہاں ممکن ہے. کتنے پیسوں سے یہ ممکن ہے؟ کم سے کم اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو یہ سب کچھ ممکن ہے. سر وہ تو کام کی بات ہوتی ہے. ابھی جو چھوٹے منیمم مطلب جو وہ یہی کوئی 30-35-40 ہزار سے وہ شروع کر لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ ہو جاتے ہیں, آہستہ بڑھ جاتے ہیں. جی, اگر کوئی کم از کم اگر 1,50,000 اس پہ لگا لے, 50,000 میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اوپر سیٹنگ وغیرہ میں لگا دے, تو آئی تھنک وہ ایک اچھا کام شروع کر سکتا ہے. بنسبت اس کے کہ جو لوگ اپنے گھر سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنا گھر باہر چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, تو کیوں نہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے اور اپنا ہی کاروبار شروع کرنا چاہیے. پھلدار کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ سایہ دار کے لیے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ سر بہت سے لوگ آتے ہیں ادھر. سایہ دار پلانٹس کا اپنا ٹائم ابھی شروع ہونے والے 1 مہینے بعد. بہت سے جو ہے نا اس میں ہمارے جو ویرائٹی ہے سایہ دار کے, سکھ چین ہو گیا, وہ بڑے درخت بنتے ہیں, سنبل ہو گیا, اور بھی اس طرح بہت سے ویرائٹی جو ہے وہ ادھر لوگ آتے اور وہ اپنے گھروں میں بھی لگاتے اور باہر اپنے سائے کے لیے بھی. کوئی اچھا, کچھ پودے تو میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ رکھیں تو اس کے ساتھ آپ کی آکسیجن بھی اچھی ہوتی ہے, کیا یہ سچ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی سکن بھی اچھی ہوتی ہے؟ ہاں
हाँ नहीं सर, वो सच है, वो हमारे साथ आप देख सकते हैं, इधर हमारे साथ पड़ा हुआ है। वो ऑक्सीजन के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। बहुत से लोग इस तरह है कि वो अपने कमरों में इंडोर भी अपने साथ रखते हैं। वो माशाल्लाह इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, तो जरा आएँ देखते हैं कि वो कैसे पौधे हैं कि जो मैंने सुना है कि डॉलर वाले पौधे भी आए हुए हैं, मनी प्लांट भी हैं, और कुछ ऐसे पौधे कि जो आप घर में रखें तो आपकी वाइफ भी खुश हो जाए और आपके बच्चे भी तो खुश हो ना, लेकिन कम से कम वाइफ खुश हो जाए। हाँ यही तो है सर, वो खुश हो तो जाते वाइफ हैं। के लिए, जो जिसके घर में बीवियां हैं, वो अपनी दुल्हन के लिए उनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? कौन सा ऐसा पौधा है? सर इसमें हमारे साथ आप देख सकते हैं इम्पोर्ट एग्लोमिनिया प्लांट्स है। वो इतना महंगा भी नहीं है, सस्ते, छोटा सा पौधा कितने का? 3,035 का सर आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्राइस इधर ना बताएं ना लोगों को, बस फिर आप आएँ और यहाँ से उठाएं। और अभी हम भी चाहते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पौधे, और जिनकी इन्होंने बात की है आपको वो सारे पौधे दिखाते हैं। जी नाजरीन, जिस तरह मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ किया कि साढ़े अज का प्रोग्राम खास है, तो मैं मुख्तलिफ मैं तो अज खशबोवां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਹਨ। ਇਹੀ ਬਾਗ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੌਸਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मोहम्मद रहीम। अच्छा रहीम भाई, मुझे बताइएगा कि रहीम भाई कितने अरसे से आप ये अपना नर्सरी का काम कर रहे हैं? ये तो मेरे नाना अबू ने शुरू किया था 1976 से। अच्छा। तकरीबन 50 इयर्स हो गए इसके। और तब से फिर मेरे वालिद साहब करते रहे, अभी भी वो भी करते हैं, मैं भी ठीक है। करता हूँ साथ साथ में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब वक्त के साथ साथ आपने क्या देखा रहीम भाई कि ये जो हमारे पेशावर के लोग हैं या नौजवान हैं, ये इन फूलों की तरफ, इनके लिए कस्टमर्स कम हो गए या अब ज़्यादा हो गए हैं? इनको ये तरबियत देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इनको शौक़ है लेकिन मेहनत करना नहीं है, क्योंकि पहले तो लोग बड़े शौक़ रखते थे, जो पहले के लोग होते थे, उनको चीज़ों का इल्म भी होता था। आजकल के लड़के जेंसी कौम आ गई है, यूथ आ गई है, उनको इन चीज़ों की मतलब परवाह है भी, अच्छे लगते हैं फूल तो हर किसी को पसंद है। जी आपकी बात सही है। बहुत से लोग फूलों के बारे में जानते भी हैं और शौक़ भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के लोग ज़्यादा इस चीज़ के तरफ मुतवज्जे नहीं होते हैं। और चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, फूलों के लिए इस तरह चीज़ों के लिए टाइम वगैरह नहीं निकालते, ना ये घरों में लगाते हैं इतने ख़ास। मतलब पहले जो डिमांड थी, आप कह रहे हैं वक्त के साथ साथ ऐसी डिमांड दोबारा बननी चाहिए। और दूसरा मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि क्यों हम लोग जाते हैं आर्टिफिशियल की तरफ, जबकि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी इतनी ज़रखेज़ मट्टी है, फर्टिलाइज मट्टी, इसी मट्टी में हम हर बंदा अपने घर में क्यारी बना सकता है, छतों के ऊपर बना सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसे कि अपने लड़कों को, अपने बच्चों को लाएं, ट्रेनिंग दें, तो इससे उनकी जो एनर्जी है वो एक पॉजिटिव जगह पे शिफ्ट होगी। ऐसा सच सही नहीं है? सही बात है आपकी। माइंड भी इसके साथ फ्रेश होता है, और भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ। जैसे डिप्रेशन हो जाता है इंसान को, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती है कि जो इंसान को तंग करती हैं, तो ओबियसली जब आप इसके साथ होते हैं तो आपको वो एक पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाता है। कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताएं कि आपको पर्सनली कौन से फूल पसंद हैं? आपको भी लगता, मुझे तो आपको देख के लग रहा है आपको गुलाब ही पसंद होगा। जी सही बात है। मुझे पर्सनली फ्रांसीसिया हो गई है, गार्डीनिया फ्लोरिडा, लिजिस्ट्रोमिया, इस तरह मैग्नोलिया, इस तरह बहुत सारे। ये तो एते जे नाम के मैं लैसा ते चाइनीज़ आर कोई किस्म के नाम है, लेकिन ये नाम सीखने चाहिए इंसान नू, पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मुख्तलिफ किस्म ना। अच्छा, ये जो आप नाम ले रहे हैं, ये बेसिकली ये बाहर के मतलब ये पौधे यहाँ लोकल तो हमारे प्लांट्स नहीं है ना? ये हमारे लोकल है यहाँ पे। तो ये नाम किसने रखे हैं हमारे लोकल के इतने सख्त नाम? पहले आए बाहर से हैं या किसी और जगह पे तैयार हुए, पे यहाँ पे उन्होंने अपनी उसकी ब्रीडिंग की हुई है और ग्राफ्टिंग उसमें की है, तो यहाँ पे अब ख़ुद तैयार करते हैं ज़्यादा। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कि जो वक्त के साथ साथ नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, नए घर बन रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों ने ये काफ़ी ट्रेंड फॉलो किया है कि वो लोग अपने घरों के आसपास हर जगह पे मतलब गार्डनिंग करते हैं, और अच्छे कोशिश ये करते हैं कि आपका घर चाहे 5 मरले का 10 मरले का, उसमें बाहर क्यारी बना लें, कुछ कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ आप करें कि आपके घर की खूबसूरती उसके साथ होती है। जैसे सायेदार कुछ लोग रखते हैं, कुछ फलदार रखते हैं, कुछ खुशबू के लिए रखते हैं। तो खुशबू के लिए आप क्या समझते हैं, कौन से पौधे घर में रखने चाहिए? इंडोर तो खुशबू के लिए इतने ख़ास नहीं होते,
جو خوشبو کے لیے ہوتے ہیں وہ سب آؤٹ ڈور ہوتے ہیں, ان کو سورج ملنا بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ ہمارے لوگ یار لے کر تو چلے جاتے ہیں بیسکلی, لیکن ان کی کیئر اتنا نہیں کرتے. تو کیا میسیج دیں گے تمام دیکھنے والوں کو کہ اگر آپ لوگ یہاں سے نرسری سے یا کہیں سے بھی پودے لے کر جا رہے ہیں, پلانٹس لے کر جا رہے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کی حفاظت کے لیے, اس کی کیئر کے لیے؟ ان کو کیا کیا اسٹیپس ہیں جو فالو کرنے چاہیے ان کی کیئرنگ کے لیے؟ اس کی کیئر تو اتنی خاص نہیں ہوتی. جو باہر کے ممالک سے ہم پودے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی کیئر کرتے ہیں, لیکن اس کی اتنی خاص کیئر نہیں ہوتی. بس ٹائم ٹو ٹائم اس کو پانی دیں, اس کو تھوڑی سی 3-4 مہینے بعد اس کو تھوڑا سا فرٹیلائزر ڈالیں, کچھ اس طرح کٹائی وٹائی کر دیں اس کی. مطلب یہ نہ کرے نا کہ لڑائی ہو تو ایک دوسرے کے گملے چک کے ایک دوسرے تے مارو, بس یہ نہیں کرنا. باقی سب مارنا نہیں, پھر اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. چلیں بڑی تھینک یو سو مچ. تو انہوں نے بڑی زبردست گلاں کی کہ اگر تسی تھوڑی بہت کیئر کر سو تیزی زیادہ اتنی کیئر نہیں کی, جس طرح تسی لوگ کچھ ایجے پلانٹس ہیں جنہوں اسی دن دے چکار ایک دفعہ پانی دینا ہے, کچھ ایجنٹ جنہوں 2 دفعہ پانی دینا, تو اتنا ٹائم نہیں لگتا, خالی 5 منٹاں دا کام ہے. تو اسے نال تسی میں تانوں کہنا اپنا ٹائم اسے نال کرو. تسی موبائل 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے یوز کرتے پے ہو مسلسل, اسی ذرا اپنوں شفٹ کرو, ذرا پودیاں نو پانی دیو, اپنوں سکون لیاؤ اپنے لائف دے وچکار. سب سے پہلے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرو. جدو ٹھہراؤ آسی نا تو دیکھو تواڈے سارے کم آٹومیٹکلی ہو جیسے. جدو تسی سکون نال بیٹھ کے سوچ سو اے میرا کم کیوں نہیں ہوندا پہ, تے اللہ تعالیٰ اس دماغ دے اس دل دے تھرو تانوں جواب بھی دیسی, تانوں آپ ہی جواب آسی کہ یار ایک کم تھوڑا اس طریقے نال ہونا چاہیے. آؤ اگر لوگوں نال دیکھنے کیونکہ منوں بڑا سکون ملتا پیا جتنے پلانٹس میں دیکھنا پیا ہوا, جانا پیا ہوا, یقین منو ایک ریلیکس ہونا پیا ہوا, میرا مینٹل اور اچھا لگتا ہے. دل کہتا ہے بس اتنے کھلوتا رہا تے بس بولتا رہا, لیکن منوں لگتا ہے میرے جڑے دیکھنے والے وہ بھی اور سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساڈا اتنے وقت جڑا ہوتا ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ ٹائم کس طرح گزرتا پیا. اگے آؤ لوگوں نال گل کرنے دیکھنے انہوں دا اج دے پروگرام دے حوالے نال کہ السلام علیکم ناظرین. جس طرح میں نے تانوں کیا ہے کہ میرا اج دا جڑا دوسرا پیکیج ہے بڑا امپورٹنٹ پیکیج ہے. پیکیج کیا ہے جس طرح تانوں پتہ لگ گیا اسی پرائسنگ دے اوتے اسی گل کرنے پے کہ آخرکار پیٹرول دی جڑی پرائسنگ ہوئی ہے کس قدر انہاں ایک مہینے دے وچکار ایزی پرائس کدی اتے جاندی پئی ہے تے کدی تھوڑی گھاٹے وقت دوبارہ اٹھتے جاندی پئی ہے تے اتنی زیادہ اتے جاندی پئی ہے کہ عام آدمی یہ پیٹرول افورڈ کر سکدے نہیں کر سکدا پہ. عوام دا کی رد عمل ہے اس حوالے نال, اس حوالے نال گل کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کا نام؟ وعلیکم السلام, میرا نام محمد عدنان. اچھا عدنان بھائی, یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی جو اتنی اس قدر پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے جس سے عام آدمی کا جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے, اور ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 45 سے 50 ہزار روپے, کیا اس میں گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی. اچھا, آپ کو کتنا فرق پڑا اس سے؟ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, وہی سواری نہیں ہے, بس پیٹرول ڈالے کارخانہ تک گئے, ادھر تک آئے 200 روپے کا پیٹرول ڈالے, یہ ختم ہوا بس. ختم ہو گیا. تو آپ کیا بائک کیا چلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں اس طرح رائڈنگ؟ میں بائک کیا چلاتا ہوں. اچھا, تو مطلب آپ جو یہ چلاتے ہیں رائڈنگ کرتے ہیں اپنے, تو اس کے جو پیٹرول کی پرائز ہائی ہوئی ہے تو اس سے آپ کے کام پہ تو فرق آیا ہے نا؟ بہت آیا جی. اچھا, بہت. یعنی کہ کوئی سواری نہیں مل رہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اور جو بچت ہے وہ بھی اب اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی. ہاں جی. نور بھائی ماشاءاللہ بچے ساتھ میں بٹھائے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں یہ جو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اس قدر ہائی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو کتنا فرق پڑا ہے, اور کیا کہیں گے کہ یار اس سے نقصان ہوا ہے فائدہ ہوا ہے؟ جی, اس سے آدھا فرق پڑا ہے ہماری وہ مسائل میں. اچھا, تقریباً 50% ہم وہ اضافہ ہوا ہے. اچھا اضافہ ہوا. ہاں, کیونکہ پیٹرول بھی مہنگا, سب چیزیں مہنگی ہوئی ہے, ہمیں آنے جانے کا خرچہ 200 سے 400 ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بس یہ بات ہے. اور مطلب پیٹرول جو ایک دم سے اتنا پرائز ہوا تو عام آدمی پہ جس کی تنخواہ 50,000 روپیز ہے اس کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت برا اثر پڑا ہوا ہے. بس اللہ کے سامنے سب وہ فریاد کر رہے ہیں, بس اللہ ہی چلا رہا ہے. کیا کہیں گے جو بھی ہمارے حکمران حکومت وقت ہے کہ اس پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو کم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پرائز بہت زیادہ ہے؟ سر جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس انٹرنیشنلی وہ زیادہ ہو گئے تو اسی لیے ہم بس خاموش ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. بھائی میرا نام جان بہادر ہے, اور پیٹرول سے تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز
बच्चों के स्कूल ख़राब हो रहे हैं। ये देखो 3-3 दिन छुट्टियाँ हो रही हैं। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये 300 से कम कर दे, जिस तरह पुराना रेट था उसी पे कर। अब तो हालात भी सही हो गए, अब तो तकरीबन कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो मेहरबानी करें आवाम पर, आवाम को खुश करें, आवाम को एक तोहफ़ा दे दें, तो ये बहुत मेहरबानी होगी हुकूमत की। और हुकूमत ज़रा, जब इससे पहले जो पेट्रोल पुरानी कीमतों पे था तो इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ने से कितना नुकसान हुए, और आपको एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000 है 40,000 है, क्या उसका गुजारा हो सकता है? मेरे भाई मेरे खुद आमदन जो है 1,10,000 रुपये है, और मेरा उसमें से मैंने गाड़ी मोटर घर में खड़ी की, मैं मोटरसाइकिल पर बैठता हूँ। ये हालात हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। मुर्गी पहले 600 की मिलती थी, अभी 1000 की 1100 रुपये की मिल रही हैं। ये सर सब्जियां ले लें, सब कुछ ले लें। ये तो आते हैं डीजल गाड़ियों से ना, डीजल की गाड़ी डीजल अभी 520 रुपये है, वो इन्होंने 105 रुपये भी नहीं कटाएँ। तो आवाम के लिए जो कुछ आता है बाहर से वो तो गाड़ियों के डीजल की गाड़ियों की। और हुकूमत ने जो ये लॉकडाउन की तजवीज़ दी है और लोगों को कहा है कि कंजम्पशन कम करें इसकी, तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मेरे भाई ठीक है, कंजम्पशन तो करना, मगर असर किधर क्या पड़ेगा? आप खुद देखिए, एक दुकानदार है, उसने लाखों रुपए दुकान में लगाएं और दुकान वो 8 बजे बंद करेगा। 8 बजे तो कारोबार शुरू होता है, हर बंदा जो है काम से फारग होकर जाकर बच्चों के लिए चीज़ें खरीदे, तो दुकान बंद होगी तो वो क्या करेगा? तो ये लॉकडाउन की वजह से बड़े मुश्किलात पैदा हो गए हैं। ये इसका हल नहीं है, तो हल क्या होना चाहिए? क्या तजवीज़ देंगे अपनी तरफ से हुकूमत को? बस मेरे भाई मेरी तो तजवीज़ ये है कि आवाम के साथ जितना हो सके कोऑपरेट करे, समझ गए ना? हाँ, और रिलीफ देना चाहिए, आवाम खुश हो जाएं, आवाम को सहूलत दी जाए। अगर आवाम को ये आवाम तो पहले से मरी हुई है, तो ये तो और भी मर रहे हैं, दिन ब दिन मर रहे हैं। जी, पिशोर शहर का एक बड़ा जाना पछाना चेहरा जी माशाल्लाह आगा जी साढ़े नाल मौजूद हैं ते बड़े मौके ते पकड़े गए तीनों को भी पूछ आखिरकार कि टैंकी फुल करा ली ने टैंकी फुल कराने का जी तो हुण ख्वाब ही सी थे शिकार। हाँ, मैनू अपनी जिंदगी के शिकार 6 रुपए लीटर पेट्रोल याद है। ठीक है, अज जड़ा रेट है तो ये मेरी उस तनख्वाह से बहुत ज़्यादा वे 1 लीटर तेल की कि जदों मैंने अपनी सरकारी नौकरी का आगाज़ किया तो उस टाइम मैंने 315 रुपए तनख्वाह सी महीने से स्टार्ट किया। 315 रुपए था मेरी पहली तनख्वाह। तो उस टाइम पेट्रोल कितना आया? उस टाइम देते 1980 ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ 5-5.5 रुपए लीटर आया। मैं कहना इस टाइम कोई टाइम ट्रैवल मशीन होंदी ना तो मैं इस गड्डी दे नाल चले जांदे पिछे ते इहनू फुल करा लेंदे टैंकी नू। ते बहरहाल साडे मुल्क दे शिकार इतना मसाइल नहीं हैं कीमतां वधाने दे कि जितनी कीमतां वधाई जांदियां पईयां। तो हुकूमत को चाहिए कि रहम करे साढ़े ते खुदकुशियां दे ते आवाम नू मजबूर न करे, चोरियां डकैतियां राजनियां दे ते हुकूमत आवाम नू मजबूर न करे, क्योंकि लोगों ने तो अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। नारा लेते शिकार कोई भुखा सो नहीं सकता, कोई नंगा फिर नहीं सकता। ठीक है, ये चाहने हैं कि आम पब्लिक जड़ी है, स्पेशली मैं पिशोरियां के हवाले नाल गल करा, पूरे पाकिस्तान ते इफेक्ट भी है, लेकिन जो साडा सफेद पोश तबका वे उन्होंने आखिरकार इस महंगाई के दलदल के विचकार और जांदा पिया है। देखो इसी तो कोई शक नहीं गा, सफ़ेद पोश तबका तो अपनी जगह ते वे ना, सफ़ेद पोश तबका तो सफ़ेद पोश वे ही नहीं गा। हुण एक या तो गरीब है या अमीर है, दरमियाना तबका तो ख़त्म हो चुका है। तो ये हुण इतने असी नाजुक दौर शिकार आ गए हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर हुकूमत ने कोई संजीदा इकदाम न लीते तो पता नहीं गा कि इस आवाम का तो इस माशरे का तो इतने दे ला नारे दी हुकूमत नू किस तरीके नाल इस प्राइसिंग ते कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके नाल कोई एजा लाए अमल लिया जा सकता है कि इस ते कुछ तो काबू पाई हैं, क्योंकि असी हर दिन उठने पे हैं तो रेट मुख्तलिफ होता है। हर दिन सुबह उठने तो अगला बंदा कहता है लंबी लंबी लाइनां लगी हुई हैं। ये हाले देखो जी, ईरान तुहानू सस्ता तेल देंदा पिया, स्मगलिंग के जरिए तुहाडा तेल आंदा पिया। तुहाडे बलोचिस्तान के चैंबर ऑफ कामर्स वाले ने कहा कि जी असीं पूरे मुल्क नूं 200 के 250 रुपए लीटर ते तेल पहुँचाने चैंबर के लोग कहते पे। ठीक है, स्मगलिंग के जरिए अगर आ सकता तेल तो लीगल तरीके से तुसीं क्यों नहीं लियाते हो? तुहानू वो सऊदी अरब सी ते अमरीका सी ते दूसरे मुल्क सी ईरान सस्ता देंदा, ट्रांसपोर्टेशन करीब होने की वजह तो सस्ती है। ठीक है, तुसीं उन्हां कोलों तेल लो ना। तो दूसरा अज तुसीं अमरीका ते ईरान दे शिकार सुलह पे करांदे हो, इतना तुहानू अल्लाह ताला कामयाब करे। सानू खुशी है कि पाकिस्तान से एजाज़ की गल है, लेकिन तुसीं इतनी भी तो जरूरत करो ना कि ईरान नूं ते सऊदियों ने कहो कि यार सानू तेल भी दो, असीं तुहाडा इतना स्यापा पे मुकाने पे हैं, तुहाडे असीं दुनिया नूं तबाही से भी बचाने, तुहानू तबाही से बचाने, तो साडी आवाम नूं तेल का तोहफा दे दिओ ना तुसीं। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत गल है कि जिसके विचकार इन्हां दा मकसद है कि अगर
ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੀ ਆਣਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਜ ਟੋਪੀ ਡਰਮ ਹੈ और ना जी सब कुछ आवाम के मसाइल इसका मुश्किलात का नतीजा वे। मेरे अपने बेटे का कल दावत वलीमा वे, लोगों ने अपने टाइम से जाना है। मसाइल साढ़े से 10 वजे किस तरह बंद कर सी देखो साढ़े पिशोर देश का रवाज है कि 9 बजे लोग शादी हाल इसका आंदे, ठीक है। हुकूमत कहती है 10 बजे शादी हाल बंद करो तो मसाइल साढ़े से बढ़ाए। अगर चलो ये शादी हाल 1 घंटा लेट 2 घंटे लेट बंद होता है चलता है, हाँ जी, तो इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है कि खुदा ना आम आदमी तो उसे पैसे देंदा भी है ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕਾ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਸੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ। हुकूमत एक ऐलान कर दिए, एक गल कर दिए तो उन्होंने तो अपने आप तो फर्ज लै लेंगे, ठीक है। हुकूमत सानू कहती है कि इस तरह ना कर सकते, लोग उसे उलट कर दें क्योंकि असी हजूम असी कौम नहीं गया। तो बकार ये कि हुकूमत ते साढ़े मजहबी उलमा जड़े तो वो इस हजूम को कौम कर तब्दील करूँ ताकि अपने जिम्मेदारी का एहसास करूँ। तो बात हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं कि कौम आप खुद कर सी। जी नाजरीन, मेरी खुशकिस्मत ये है कि सानू इस वक्त एजे साढ़े दोस्त मिल गए कि जिन्हें दिल पिशोरी वैसे हमेशा बड़ा कम किया, इनको वाना वैसे दिल खोल के कम किया। तो इस इन्हों की खूबसूरती है कि वो हमेशा इस तरह के जोड़े प्रोग्राम मैंने किए जिसकार सोशल इशू डिस्कस किए। मेरे नाल हमेशा इन्होंने हेल्प की है, हर स्टैप ते हर प्लेटफॉर्म ते मेरे नाल मौजूद रहे। इनको वाना दा बड़ा एहसास कर दें, पिशोर शहर के लोगों का एहसास कर दें, अपनी मादरी जुबान इसी मिठास इसी चाशनी नू बरकरार रखने वास्ते मेहनत कर दें। लोगों नाल मेल जोल इन्हां दा माशाअल्लाह हर जगह ते जाने पहचाने जाते। सोशल मीडिया ते एक बड़ा अपना पेज चला के उत्थे भी बड़ी इनको दी खिदमत करते पे। मेरे नाल मौजूद हैं शकील अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने पकड़ा गया देखो ने? बिल्कुल जी बिल्कुल। बस देख लो ये अंधेरी जड़ी चली है ना, उस अंधेरी का असी भी शामिल हुए हैं। ये देख लो पीछे बस शकील भाई जे के कैसो कि जिस तरीके नाल तुसी लोग देखते पे हो कि जड़ी पेट्रोल जड़े एक आम आदमी दे वस सी दूर होता भी है। तो आखिरकार इसकी वजूहत पहले के समझ दो कि इंटरनेशनली या असी जाड़ पुछ के सारा टैक्स का बोझ आवाम ते देने पाए, आवाम नू कितना मसाइल है इसका। सरकार गाली सुनेंगे। देखो जी लड़ाई तीसरी जगह दे होते हुए, ठीक है जी, उस लड़ाई के बावजूद उन्हें क्या नहीं यार तुसी पाकिस्तान जड़े ते साढ़े पर आओ, ठीक है। अगर सामने नहीं आए लेकिन पीछे बैक साइड तो साढ़े ने किया जब थोड़े 20 जहाज जड़े उन्हें थोड़े भिजवाए तो वो किधर गए, ठीक है। झंडे उससे लगे वो अगर आए तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता पिया। आप कहते पे हो कि अगर ये प्राइसिंग उच्ची होती पई है, अगर जंग की वजह नाल लोग कहते हैं उसका फर्क पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। होना इसी खातर नहीं चाहिए जी कि जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट वध है तो 12 जी पहले अपना रेट वधा छोड़ दे, ठीक है जी। लंबी लाइना लग दियां, लोग परेशान के कैसे। सरकार पहले लोग हूँ आजकल लोग रोटी का काम नहीं करते, सबसे पहले अपने मोटरसाइकिल का पेट्रोल देख दें कि एवं कि नहीं गा क्योंकि जरूरत है नहीं जी। सदर सी शहर सी सदर जाने उन्हें सानू अपना बचपन जड़ा याद है 10 रुपए लेंदे होंगे नवा रिश्के वाला, ठीक है जी। हूँ रिश्के वाले रोका तो कहते जी 1500 रुपया लगता है कि कुछ 100 साल पहले की गल वैसे नहीं करने, ये भी 30-40 साल पहले की पहुंच सी बड़ी दूर हो, बहुत दूर हो गए जी, बहुत दूर हो गए। तो लोग परेशान है। आम आदमी दी के फीलिंग्स हैं कि जड़ा बंदे दी 45 या 50 हज़ार तनख्वाह तो उस गुजारा कितना मुश्किल है उसका। सरकार 30-50 हज़ार रुपए तो तुसी बहुत ज़्यादा कहते पे हो। जे भी हैं जड़े दिहाड़ी कर दें, जड़े दिहाड़ी कर दें तुसी जाके देखो जड़ा उन्होंने अगर कितों जाना है मोर मरता बिल्कुल रह ही गई है, ठीक है जी। पहले होंगे रिश्के दे का बिठाया गड्डी करा छोड़ी, हूँ तो तुहानू मोटरसाइकिल ते देखो निक्के निक्के बच्चे सुने तो 5-5 6-6 लेडीज़ बैठी नाल बच्चे बैठे वो क्या कर दें कि जी सानू सहूलत हो सी, चलो असी अगों मिसाल तौर पर 1 लीटर पेट्रोल पवा ली तो साढ़ा जाना आना हो जसी, क्योंकि खाली जाना आना ही तो नहीं होता नहीं जी। इसके अलावा इसी बनस्बत में देखना पिया कि जोड़े लोग बेचारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आम लोग जो CNG ते शिफ्ट उन्होंने उतनी लंबी लाइना होंगे कि मैं कहना 2-2 किलोमीटर लाइन चली गई है। एक ये मतलब पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस आ चुका है जिस वजह नाल तुहाने एक देखो सी हुकूमत का एक ये भी स्टैप है कि उन्होंने लॉकडाउन की सूरत के विचकार लोगों को एक्सेप्ट लोगों ने नहीं किया शायद, लेकिन एक सजेशन दी गई है जिससे अमल भी होता पिया है। क्या समझते हो एक हल पॉजिटिव है कि ना? सरकार गाली सुनेंगे कि बाहर के मुल्कों के कार
حکومت جڑی ہے تو اپنی عوام نے چک دیے. صحیح ہے انہوں نے ساری اپنی عوام نو جڑا ہے تو ہمیشہ تلے ہی رکھا ہے. صحیح ہے سب کچھ دے کے چیز دن پہ دن مہنگی کر کے تے چیز نہیں کی. تھوڑے گیس کی ٹائمنگ لکھی ہے کہ بھی ساتھ صبح 5 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک کھولو سی. ٹھیک ہے جی. ہوں انہوں نے اپنی مرضی ہے کہ 6 بجے کھول دیں کہ 7 بجے بند کر دیں. یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. صحیح ہے. نہ پانی ہے ریٹ واد کے نہ گیس ہے. ٹھیک ہے جی. تے نہ بجلی ہے. دیکھ لو تسی ہر چیز کا فکس پرائز انہوں نے لگائے ہیں کہ جی تسی استعمال کر دو کہ نہیں کر دیو. یہ تو آنے دین یہ ایک ہوتا ہے پہلے جگہ ٹیکس. ٹھیک ہے جی. وہ بدماش مانگتے ہوتے ہوں تھوڑے کو حکومت بھی مانگتی ہے. تے حکومت نو کے میسیج دیسو شکیل بھائی کہ عام عوام واسے کدو اسی خوشخبری سن سی کدو یہ ریلیف پیکیج آسی کیونکہ عام عوام دا گزارا اس ریٹ دے وچکار تے نہیں ہوندا جڑا اج کل چلدا پیا. کیونکہ میں کہنا مزید انہوں تلے کرو کہ پہلے ہی مہنگائی دا بوجھ ہے انہوں تے تسی کوئی ایجا ریلیف پیکیج دیو کہ بندہ خوش ہوئے. جڑے ساڈے سہیل افریدی صاحب نے ایک پیکیج دیتا ہے کہ 12,500 روپے دا پیکیج ہے کہ پتہ نہیں ٹینکیاں فل کا راسن عام عوام دی وہ کتھے وے. وہ سرکار جڑا انہوں نے بائکی سے جڑا وہ 100-200 روپے دے جڑا انہوں نے رکھایا انہوں نے پروسیجر اتنا لمبا ہے نا جی کہ لوگوں نے کہ یار 100-200 روپے تک مثال طور ٹائم ضائع کریے اس سے اچھے کہ پاؤ یار. تے کیا کہندے ہو حکومت نو کیا میسیج دیں گے؟ حکومت نے میسیج دینے جی کہ جڑا ہوں توانے سوال کیتا ہے کہ آیا یہ خوشخبری سانو میرے خیال سانو اپنی زندگی دے کاتے ملنا مشکل ہے. چلو ایک اپنا سجیشن دے سکنے ہیں ایک ریکویسٹ کر سکنے ہیں. بس ریکویسٹ کی جی ساری زندگی بس ریکویسٹ ہی کرتے رسی ہیں. پیسے دے کے ریکویسٹ کر سی اپنی چیز خرید کے مثال طور پر بعد میں سے ریکویسٹ کر سی تو کیوں گئی دیوار نو گئی ریکویسٹ اس کی جاتی جڑا کوئی سنے جب حکومت سن دی نہیں گی تو بس اپنی زندگی ہے جس طرح گزارتے پے اس طرح گزارتے رہو. یہ گلاں انسان نو واقعی یہ بڑی اوکھیاں گلاں یا میں کہساں بڑی چٹیاں گلاں لیکن یہ سچی گلاں کیونکہ اگر ایک عام آدمی دے حوالے نال گل کیتی جویں کہ جس دا دل دے وچکار ایک درد ہے وہ اتنا درد ہے کہ وہ کہندا کہ میں یار آخر کار کنوں آ کے بتاواں اپنا درد کوئی سننے والا نہیں گا. اگر ایک وزیر اعظم بیٹھو یا ایک پریزیڈنٹ بیٹھو یا تو بھی اس واسطے بیٹھو ہے کہ عوام نے انہوں چنا ہے وہ عوام دا نمائندہ ہے. اگر وہ اس سیٹ تے وے تو انہوں سوچنا چاہیے کہ میں عوام واسطے سوچا میں بحیثیت وزیر اعظم بحیثیت صدر پاکستان میں عوام نو کے فائدہ دے سکنا وا میں اسی خدمت واسطے ایتھے مامور ہے. یہ نہیں گا کہ میں اپنی عیاشیاں واسطے واسی صرف یہی درخواست کرنی ہے یہی کہ عوام جڑیے بے انتہا مشکل دے وچکار ہے بے انتہا غم دے وچکار ہے. تو دیکھو کہ تواڈی آواز صدر پاکستان تے وزیر اعظم تک پہنچ دی ہے کہ نہیں پہنچ دی. تو انشاءاللہ جلدی اچھی امید بھی ہو سی کہ تانوں ایک گڈ ریلیف دا پیکیج دا بھی اعلان جلد کیتا جاسی. اللہ حافظ.